تکلیف ہو جائے تو کہو گے اللہ، پیٹ میں درد ہو جائے مولا، اور خوشی میں ہو تو نہ سنتا کسی کی بھی، کہتا اللہ یہ رے کون سے بڑے بڑے ڈی جے، پھر نہ سنتا نہ مولوی صاحب کی نہ امام صاحب کی، کہتا مولوی صاحب آج کے دن دور رہیے، لونے نہیں ماننا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڈھے سے بڈھا مونچھے اوپر کو کر دے، سانس تیز ہوتی ہے آج، جس دن شادی ہوتی ہے کہ آج لونے نہیں ماننے مولانا، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی، جب تیرا یہ حال ہے کہ تو مانتا نہیں، ناچ گانا کر کے چھوڑتا، اگر اللہ تیرے اوپر خوشی کی بارش زیادہ کر دیتا تو مجھے بتا تیرے گناہوں کا عالم کیا ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے غم کی بارش تاکہ تو اس رب کو یاد کر لے۔ ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں خچاخچ علماء سے یہ ہمارا اسٹیج بھرا ہے، میں کچھ کے نام جانتا ہوں اور بچے البتہ کچھ کے نہیں بھی جانتا، مگر میرا رب سب کے نام جانتا ہے۔ بے شک اللہ ان سبوں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ حضرات، یہ افضل پور کی سرزمین ہے، میں اس سرزمین کو بڑی مبارک سرزمین مانتا ہوں اور یہاں کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ یا اس بستی کو سلامت رکھے، یہاں کے لوگوں کو سلامت رکھے، آمین۔ یہاں کے لوگ دین میں خرچ کرنے والے بھی ہیں اور دین کے معاملے سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ جب بھی معاملہ آتا ہے تو الحمدللہ میں نے اس بستی کے لوگوں کو دین کے معاملے میں بڑے بڑھ چڑھ کے حصے لیتے دیکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں تو ادھر ادھر کی ہوتی ہے لیکن حقیقت بات یہ، میں آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا، یہ سچ ہے کہ آپ نے واقعی اس دور پر فتن میں بھی جو دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ یہ محبت کی زمین ہے، وفا کی زمین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں دین کے الحمدللہ، اور یہ ادارہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ حافظ فرمان صاحب، مولانا اسد صاحب، اللہ ان کے منصوبوں میں کامیابی عطا کرے اور اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہ بھی آپ ہی کی اس بستی میں اسی سرزمین پر، سمجھ رہے ہیں آپ کی بستی نے اس سرزمین کو اس کے علاوہ اور بھی ادارے دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے آپ کا مبارک پیسہ، آپ کا قیمتی پیسہ، آپ کا خون پسینے کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے، اور سب کے پیسے خرچ نہیں ہوتے اللہ کی راہ میں، انہی کے ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کو اللہ چنتا ہے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے پیسے کو چن لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم خرچ کر دیتے ہو، جب تک ہم زندہ رہے اللہ ہم سے دین کی خدمت لیتا رہے، آمین، ماشاءاللہ۔ تو نیند تو نہیں آ رہی نا؟ تو سبحان اللہ بولے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ بڑے اچھے لوگ ہیں افضل پور کے۔ اچھا وہ روڈ پہ جو بیٹھے پتہ نہیں وہ افضل پور کے ہیں کہاں کے، سمجھ میں نہیں آیا بھائی، بھائی پور کے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، تو بھائی پور بھی افضل پور میں لگتا ہے، ہمیں آپ افضل پور میں لگتا ہے، تو میرے بھائی میں گزارش کروں گا آپ بھی آ جائیں یہاں قریب آ کر سنیں، اس لیے کہ شروع سے آپ بیٹھے ہیں، سگے سوتیلے والا معاملہ ہے، جیسے سوتیلوں کو باہر کر دیتے ہیں نا، تو میرے بھائی آپ سب ہمارے ہو، اور آپ جو ادھر روڈ کے ادھر ہیں وہ بھی آ کے سنیں۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، مسجد میں آپ جائیں تو کوشش کریں نماز اگلی صف میں پڑھیں، سنیے کوشش کریں نماز اگلی صف، اس لیے کہ اگلی صف اگر خالی ہے اسے پورا کرنے کے لیے پیچھے سے نمازی چلے گا تو جتنے قدم چلے گا اللہ اتنے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ مسئلہ ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، نماز میں اگر اگلی جماعت میں اگلی صف میں اگر کوئی خالی ایک آدمی کی جگہ ہو تو اس سے کیا کہتے ہیں، آگے بڑھ جا، آگے بڑھ۔ ارے بھائی تو کیوں نہیں بڑھ جاتا؟ وہاں گردن کٹانے کے لیے تھوڑی نہ جایا جا رہا ہے یار، ثواب کمانے کے لیے جایا جا رہا۔ جنت سب سے پہلے چاہیے، اگلی صف میں تو چلا جائے۔ او بھائی جلسہ ہو، نماز ہو، آگے آ کے بیٹھا کرو، جتنا آگے بیٹھو گے اتنا ہی نامہ اعمال میں ثواب زیادہ لکھا جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ تقریر شروع ہو رہی ہے، آپ سنیں انشاءاللہ مچ لیں گے، اور مائک بہت اچھا بول رہا ہے۔ آپ صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ کدھر آپ بیٹھے صاحب؟ صحیح، پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، تبھی تو معاملہ گھپلے میں چل رہا، معاملہ سامنے ہونا چاہیے۔ آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا، کوئی کمی نہیں، مشین سے تھوڑا آواز بڑھاؤ، ایمپلیفائر سے، مکسر سے نہیں بڑھانا، ایمپلیفائر سے بڑھاؤ، مکسر سے نہیں، اور تھوڑے اس کے وولٹیج بڑھاؤ، کرنٹ کم ہے آپ کے اس میں، تھوڑا سا اس کو کرنٹ زیادہ دیجیے۔
آپ کا میک صحیح بولے گا انشاءاللہ. جہاز اڑانا آسان ہے، میک بلانا مشکل ہے. صحیح بتا رہا ہوں؟ ہاں اس میں غلط نہیں. اگر جہاز اڑنے میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو ایک زندہ نہ بچے گا، ہے نا. اور میک میں معاملہ چلتا ہی رہتا ہے کہ یہ سیٹنگ نہیں وہ سیٹنگ نہیں، چلتا رہتا ہے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ میک سے اگر گڑبڑ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ بھی ایک مشکل کام ہے. اس میں اتنے بٹن ہیں، تم 2-4 دن میں تو یاد بھی نہ کر پاؤ گے. مکسر میں دیکھو کتنے رنگ کے بٹن ہیں، نام یاد نہ ہوگا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے مشینری آگے پیچھے، کوئی بات نہیں. اچھا بولے گا انشاءاللہ. ایک بار بولو یا رسول اللہ. اب توجہ فرمائیے بھائی، میں تقریر شروع کر دوں، اجازت ہے نا؟ ماشاءاللہ سارے لوگ بڑی محبت سے سننے، ذہن کی حضوری کے ساتھ. حضرات اللہ نے قرآن میں فرمایا غم نہ کرو، رنج نہ کرو، ٹینشن نہ ہو، پریشان نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو. بے شک سبحان اللہ. ادھر والے بھی دیکھیں بھائی، دیکھو کیمروں کو مت دیکھو. جو کیمرے اس میں لگے ہیں نا، سب کی جیب میں ایسے کیمرے ہیں. یہ جو موبائل لگے، موبائل ہی تو ہیں، کوئی امریکہ کا میزائل تو نہیں لگا نا. تو مجھے دیکھو، یہ موبائل تمہارے پاس ہے. اب میری بات کو سنو. اللہ نے کہا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، کامیاب تم ہو. اللہ نے قرآن میں کہا کامیاب تم ہو، تمہیں کہا کامیاب، تمہیں کہا تم کامیاب ہو. پوری دنیا کے اندر گھوم کے چلے جاؤ، کوئی ایسا نسخہ نہ ملے گا جو میرے رب نے قرآن میں دے دیا. آپ بزنس کرو، ٹینشن، کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بزنس کرو، ٹینشن، کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ تعلیم حاصل کرو، ٹینشن، نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹینشن بنی ہے کہ نہیں ہے؟ کھیتی کرو، بیج ڈال کے کھیت میں چلے آؤ، ٹینشن، کھیتی صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، 1 لاکھ روپے کا آپریشن کرو، ٹینشن، آپریشن کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹینشن مت لو. ایک ہی دنیا میں اگر کسی نے گارنٹی دی ہو تو مجھے بتاؤ. آپ الیکشن لڑو، چاہے آپ ایم پی کا لڑو، ایم ایل اے کا لڑو، پردھانی کا لڑو، چھوٹا لڑو، بڑا لڑو، پیسہ خرچ کر دو، ووٹ کتنا بھی ملے، ٹینشن، جیتوں گا کہ ہاروں گا؟ ارے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے لگی ہے کہ نہیں ہے ٹینشن؟ بے شک. ایک کام بتا دو، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر لو، ٹینشن. اور انسان کو ویسے بھی ٹینشن زیادہ ہے. جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے خمیر کو اللہ نے بنایا، تو 39 دن تک 39 ڈیز اس پر غم کی بارش ہوئی، اور 1 دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی. تب اس خمیر سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. انسان کی زندگی میں اسی لیے غم زیادہ ہے اور خوشی کم ہے، اور لوگوں یہ غم کا زیادہ ہونا اچھا ہے، اس لیے کہ جب بندہ غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے مولا کو یاد زیادہ کرتا ہے. رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب غم میں ہوتا ہے بندہ، اور بھائی پانی چل رہا ابھی، چلا دو چلا دو، جلدی چلا کے اندر ہٹ جاؤ، جلدی چلا دو. دیکھو آپ بہت تھوڑے لوگ ہو، اگر 1 لاکھ کا بھی مجمع ہوتا ہے نا تو اتنی فرق ہے. خالی اندازے سے بتا دیتا ہوں کہ ادھر کا آدمی کیا کر رہا ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ میں یہاں کا پلا بڑا ہوں تو آپ یہ مت سمجھو گھر کی مرغی. کبھی کبھی گھر کی مرغی نا ولایتی مرغے سے بھی اچھی ہو جائے. آپ توجہ کیجیے گا، آپ ذرا محبت سے سنیے گا، بہت محبت سے. اگر سنیں گے تو میں سناؤں گا، نہیں تو بھائی میں ختم کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ محبت سے سنیے. حضرات کوئی بھی کام کر لو، ٹینشن. ایک قرآن میں اللہ نے یہی کام بتایا کہ ٹینشن مت لو، کامیابی میں دوں گا. اگر پوری دنیا میں کوئی یہ کہہ دے کہ بنا ٹینشن کے کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، ہے کوئی؟ ارے مجھے بتائیے، ہے کوئی بنا ٹینشن کا کام؟ کاروبار کرو، بزنس کرو، پڑھائی کرو، کسی کے ساتھ اچھائی کرو، تب بھی ٹینشن ہے، پتہ نہیں برائی نہ دے دے. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کرو اچھائی اور کبھی کبھی آ جاتی ہے برائی. اور میں نے کیا بتایا، انسان کو جب پیدا کیا، اس کا خمیر بنایا، تو کتنے دن تک غم کی بارش ہوئی؟ زور سے بولو، تمہیں یاد ہی نہیں؟ 39 دن. اور خوشی کی بارش کتنے دن ہوئی؟ زور سے بولو، 1 دن. یہ اچھا ہے غم کا ہونا، اس لیے کہ جب بندہ غم میں ہوتا تو اللہ کو یاد کرتا. ابھی تکلیف ہو جائے تو کہو گے اللہ، پیٹ میں درد ہو جائے مولا، اور خوشی میں ہو تو نہ سنتا کسی کی بھی.
کہتا لئیے رے کون سے بڑے بڑے ڈی جے، پھر نہ سنتا نہ مولوی صاحب کی نہ امام صاحب کی. کہتا مولوی صاحب آج کے دن دور رہیے، لونے نہیں ماننا ہے. سمجھ رہے ہیں، بڈھے سے بڈھا مونچھے اوپر کر کے سانس تیز ہوتی ہے. آج جس دن شادی ہوتی ہے کہ آج لونے نہیں ماننے مولانا. ایک دن خوشی کی بارش ہوئی، جب تیرا یہ حال ہے کہ تو مانتا نہیں، ناچ گانا کر کے چھوڑتا. اگر اللہ تیرے اوپر خوشی کی بارش زیادہ کر دیتا تو مجھے بتا تیرے گناہوں کا عالم کیا ہوتا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے غم کی بارش تاکہ تو اس رب کو یاد کر لے. اللہ نے فرمایا ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہو. میں نے پوچھا میرے مولا یہ تو بتا کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے. میرے رب یہ تو بتا کامیابی کا راستہ کیا ہے. اے مولا آج پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ فلاد کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. آج اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناکام کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. آج پوری دنیا میں اگر کوئی تباہ و برباد کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. آج پوری دنیا میں پسماندہ کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. آج پوری دنیا میں اگر کوئی ذلیل و رسوا کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. آج سب سے زیادہ اگر ذلیل کسی کو سمجھا جاتا ہے تو وہ قوم مسلم ہے. مولا تو قرآن میں کہتا ہے تم کامیاب ہو، مگر میں نے موجودہ حالات دیکھے کہ ہم سب سے زیادہ پسماندہ ہے. تو رب نے فرمایا میں نے ایک شرط لگا دی ہے، کامیاب تم ہو جاؤ گے ان کنتم مومنین. شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن کانفرنس. سبحان اللہ. ایک شرط لگائی بس رب نے، ایک شرط کون سی؟ ان کنتم مومنین. بس شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ. مومن کامل تم ہو جاؤ اور کامیابی کی ضمانت تمہیں تمہارا رب دیتا ہے. ہائے 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 تمہارا رب دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. آپ صرف ایمان کامل کر لو، آپ مومن کامل ہو جاؤ، کامیابی کی ضمانت تمہیں رب دیتا ہے. اور پھر کہتا ہے ٹینشن بھی نہ لینا، پھر کہتا ہے پریشان بھی نہ ہونا، پھر کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں بھی مت ڈالنا، تمہیں کامیابی دینا. یہ رب کعبہ کا کام ہے. لوگوں بس بات اتنی ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ. آدمی سوچتا کامیابی کدھر ملے گی. کوئی سیاست میں جا رہا ہے، کوئی بزنس میں جا رہا ہے، کوئی دنیا کی دوسری ترقی کے کاموں کو پکڑ رہا ہے کہ مجھے جو ہے کامیابی مل جائے. مگر رب نے قرآن میں صاف کہہ دیا ایمان پکا کر لو، کامیابی تمہیں ہم دے دیں گے. بے شک سبحان اللہ. ایمان پکا کر لو، کامیابی تمہیں ہم دے دیں گے. بس پریشانی تھوڑی سی یہی ہے لوگوں کہ ایمان میں پختگی نہ رہی، ایمان میں سچائی نہ رہی. اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا جو آج دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے وہ کی طاقت نہیں تھی تمہارے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتی. آج تم کہتے ہو مولانا کیا کریں حالات اچھے نہیں ہیں، مولانا کیا کریں آج تباہی کے بہانے پر کھڑے ہیں. آج جس مسلمان سے بات کرو تو کہتا نظر آتا ہے مولانا حالات بہت خراب ہے، مولانا آج حالات سازگار نہیں ہے. ٹوپی اوڑھے تو کیسے اوڑھے، داڑھی رکھے تو کیسے رکھے، نماز پڑھے تو کیسے پڑھے. مسلمانوں آگے سے لے کے پیچھے تک آج میں تمہیں دعووں کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں حالات مسلمانوں تمہارے لیے کبھی اچھے نہیں تھے، کبھی حالات تمہارے لیے اچھے نہیں تھے. ہمیشہ زمانہ تمہاری مخالفت کرتا رہا ہے، کفر نے ہمیشہ تمہاری مخالفت کی ہے، کفر ہمیشہ تمہیں مٹانے کی کوشش کرتا رہا ہے. مگر جب تم نے راستہ صحیح چنا ہے تو کفر تمہارے سامنے مٹ گیا ہے. بے شک بے شک. جب تم نے راستہ صحیح نہیں چنا تو پھر کفر تمہارے سامنے ٹھہرا ہے، اور جب تم نے راستہ صحیح چنا ہے تو کفر تمہارے سامنے نہیں ٹھہرا. تم کہتے ہو حالات خراب ہے، حالات آج اتنے خراب نہیں ہیں جتنے حالات مکہ میں میرے نبی کے لیے خراب تھے. جب محمد الرسول اللہ کو مکہ کی سرزمین پہ اللہ نے بھیجا حالات اتنے خراب تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. توجہ فرمائیے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج تمہارے ہاں لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا. اتنے خراب ابھی حالات نہیں ہے، اتنے خراب حالات کہ ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کے رونے لگا، عرض کرنے لگا آقا کہ میری بھی توبہ ہو سکتی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو نا امید ہو بیٹھا ہے کہ توبہ نہیں ہوگی. عرض کرنے لگا آقا آپ نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، اس سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. میں لڑکیوں کو پیسے لے کے زندہ دفن کرتا تھا، میرا یہ کام تھا، میں اسپیشلسٹ تھا اس چیز کا. جس باپ سے اپنی بیٹی قبر میں زندہ دفن نہیں ہوتی تو آقا میں اس سے رقم طے کرتا، گویا کہ
سپاری لیتا اور اس لڑکی کو گڈھا کھود تو میں اپنے ان ہاتھوں سے اس بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ آقا یہ میرا عمل چلتا رہا، میں نے 99 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بہت برا زمانہ ہے، ہم برے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے۔ ذرا سنیے آپ، آقا میں نے 99 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اسی درمیان آپ نے اعلان نبوت کر دیا۔ بچی 99 ہو چکی تھی، آپ کا اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ ذرا ذہن صاف کر کے سننا، آپ نے انا محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کر دیا، بچی 99 دفن ہو گئی۔ آقا اسی درمیان ایک شخص تجارت کی غرض سے باہر گیا، کئی سال کے بعد جب گھر میں واپس آیا تو اس کے آنگن میں ایک پھول سی بچی کھیل رہی تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس نے اس پھول سی بچی کو دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا، او میری بیوی یہ بچی کون ہے؟ بیوی نے مسکرا کے کہا، میرے شوہر جب تو تجارت کے لیے گھر سے باہر گیا تھا تجھے گئے کئی سال ہو گیا، میں امید سے تھی تیرے جانے کے کئی مہینے کے بعد میں نے ہی اس بچی کو جنم دیا، یہ تیری بیٹی ہے۔ جب سنا یہ میری بیٹی ہے کہنے لگا قسم کھاتا ہوں اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو جیسے ہی تو نے جنم دیا تھا اسی دن میں نے اسے زندہ دفن کر دیا ہوتا، میں اسے اتنا بڑا نہیں ہونے دیتا۔ اس ماں نے کہا تو اسے زندہ دفن کرنے کی بات کرتا ہے؟ کوئی رات ایسی نہیں گزری بستر پہ سونے سے پہلے جو اس نے پوچھا نہ ہو، او ماں میرا باپ کب آئے گا؟ کوئی صبح ایسی نہیں تھی سورج کا پہیا بعد میں نکلتا تھا، پہلے اٹھتی تھی اور اٹھ کے کہتی تھی، او ماں میرا لاڈلا باپ کب آئے گا؟ کوئی صبح ایسی نہیں جو تجھے نہیں پوچھا، کوئی شام ایسی نہیں جو تجھے نہیں پوچھا، تجھے زندہ دفن کرنے کی بات کرتا ہے۔ میں تیری بیوی ہوں مگر میں قسم کھا کے کہتی ہوں اتنا میں نے بھی تجھے یاد نہیں کیا جتنا تیری اس بیٹی نے تجھے یاد کیا ہے۔ اور یہ لوگوں یہ تم نے بھی اندازہ لگایا ہوگا، بیٹے تمہیں اتنے یاد نہیں کرتے جتنے تمہیں بیٹیاں یاد کرتی ہیں۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ تمہاری بیٹیاں بھی ہوں اور بیٹے بھی ہوں، کبھی جب تم باہر سے اندر گھر آؤ گے تو بیٹے پوچھیں گے او باپ تو کیا لایا ہے؟ اگر بازار جاؤ گے تو بیٹا پوچھے گا کھانے کیا لایا، کھیلنے کھلونے کیا لایا، مگر تیری بیٹی اگر تیرے گھر میں ہو تو تجھ سے پوچھے گی او باپ تو باہر تھا تو نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ فرق ہے تیری بیٹی اور بیٹی۔ یقین کرنا باخدا بتا رہا ہوں، تمہارے بیٹوں کی شادی ہو جائے، تمہاری بیٹیوں کی بھی شادی ہو جائے، یہ جملہ ذرا سننا، تھوڑا سا تلخ لگے گا کچھ لوگوں کو لیکن حقیقت ہے، بیٹوں کی بھی شادی ہو جائے بیٹیوں کی بھی ہو جائے۔ اگر بیٹا کہیں جاب پہ باہر ہو اور خبر جائے کہ تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے تو وہیں سے فون کر کے کہتا میں ابھی پے ٹی ایم کے ذریعے فون پے کے ذریعے پیسہ ڈال رہا ہوں، باپ کا علاج کرا دینا۔ زیادہ ہی حالت خراب ہو تو چھٹی لے کے آتا ہے، نہیں تو وہیں سے کہتا ہے باپ کا علاج کرا دینا۔ لیکن خدا کی قسم تیری بیٹی اگر سسرال میں 100 کوس دور ہے، اسے پتا چل جائے ماں کی باپ کی طبیعت خراب ہے تو اپنے شوہر سے چھٹی لے کے اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ جب تک کہ اپنے باپ اور ماں کی خدمت نہ کر لے رب کعبہ کی قسم اس کے دل کو چین نہیں ملتا ہے۔ لوگوں یہ ہے بیٹیاں، ان کی محبت کو تمہارے بیٹے نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو گئی تو پورا محلہ خوش ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو پورے محلے کے چہرے پہ مردائی سی چھا گئی ہے۔ اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہو سکتا ہے جو پیار تجھے بیٹا نہ دے سکا تیری بیٹی تجھے دے دے۔ بے شک ان بیٹیوں کے بارے میں کبھی غلط نہ سوچا میرے بھائی، ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ ایک اسکول میں ایک جوان خوبصورت سی لڑکی پڑھاتی ہے جسے میڈم کہا جاتا ہے اسکول میں۔ بچوں نے ایک دن سوال کر دیا میڈم ایک بات تو بتاؤ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ توجہ کرنا ذرا، دل کو جھنجھوڑنے والے جملے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کافی عرصہ سے جوان ہیں آپ۔ انہوں نے کہا بیٹا بچے تو بچے ہوتے ہیں، آج ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، 5ویں بار جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر اس بار بیٹی جنم لی نا تو اس بار تیری بیٹا ہونے والی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اس بار اگر بیٹی پیدا ہو، 4 بیٹیاں ہوں، اس بار بیٹی نہیں ہونا، لیکن بیٹی یا بیٹا یہ باپ و ماں کے اوپر نہیں ہوتا، یہ تو پروردگار کے اوپر ہوتا۔ اللہ کا کرنا دیکھو 5ویں بار بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔
بس اس نے جو وعدہ کیا تھا اپنی بیوی کی گود سے اپنی بیٹی کو کھینچا اور چوراہے پہ جا کر کے رکھایا. رات کو کوئی درندہ آئے گا اس کو کھا جائے گا, یہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر ٹھٹر کر مر جائے گی. مگر کسی نے کہا ہے بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ جسے جلانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا, اللہ جسے مارنا چاہے کوئی جلا نہیں سکتا. رات بھر پڑی رہی چوراہے پہ, صبح کو جا کے دیکھا تو بیٹی مسکرا رہی, نہ سردی سے مری نہ کسی درندے نے نقصان پہنچایا. اٹھا کے گھر پہ لے آیا, گھر پہ لانے کے بعد بولا نہ مری. دوسری رات آئی پھر اسی چوراہے پہ رکھ دیا, صبح جا کے دیکھا پھر مسکرا رہی ہے. تیسری رات آئی پھر چوراہے پہ جا کے رکھ دیا, صبح کو جا کے دیکھا پھر مسکرا رہی ہے. لوگوں تیسرے دن ماں کی گود میں ڈال کے بولا اس کی موت ہی نہیں ہے, اگر موت ہوتی تو 3 راتیں اس کو میں چوراہے پر جنگل میں چھوڑ کے آیا, کوئی درندہ کھا جاتا یا سردی کی وجہ سے مر جاتی, لیکن اس کی موت ہی نہیں ہے. اب میں نے اس کی جان کو بخش دیا. سبحان اللہ. بچوں کو بتا رہی ہے, کہنے لگی بچوں کو بتا رہی ہے, وہ بچی بڑی ہوتی گئی, بڑی ہوتے ہوتے ایک بار وہ عورت پھر امید سے ہوئی. جب پھر امید سے ہوئی تو اس بار بیٹے نے جنم لیا. کس نے؟ بیٹے نے. اور ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا, بیٹی 4 رہ گئی, بیٹا 1 ہو گیا. پھر ایک بار وہ امید سے ہوئی, پھر بیٹے نے جنم لیا, بیٹی کا انتقال ہو گیا. ادھر بیٹا جنم لیتا ادھر بیٹی کا انتقال ہوتا. الخلاص یہ 4 بیٹے پھر پیدا ہوئے, 4 بیٹیاں انتقال کر گئی. بس وہی بیٹی زندہ بچی جسے 3 دن تک چوراہے پر رکھ آیا. توجہ ہے. کہنے لگا سب کی شادیاں ہو گئی 4 بیٹوں کی, اور 4 بیٹے شادیاں کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو گئے. باپ اور ماں بوڑھے رہ گئے, ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں رہا. 4 بیٹے اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے, لیکن جب وہ بیٹی جوان ہوئی تو اس سے دیکھا نہ گیا کہ اس کی بوڑھی میں چولہا پھونکتی ہے, اس سے دیکھا نہ گیا کہ اس کا پورا باپ مزدوری کرتا ہے. اس بیٹی نے کہا او باپ, جب تک میں زندہ ہوں تجھے چولہا نہیں پھونکنے دوں گی, تجھے مزدوری نہیں کرنے دوں گی, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, لیکن گھر میں بٹھا کے کھلاؤں گی. وہ لڑکی جسے 3 دن تک چوراہے پر رکھ کے آیا تھا, اب وہی لڑکی انہیں کما کما کے کھلاتی ہے, پکا پکا کے کھلاتی ہے. جن بیٹوں کے لیے لڑکی کو 3 دن تک چوراہے پر رکھ کے آیا تھا, ان بیٹوں نے حال پوچھنا چھوڑ دیا ہے, ان بیٹوں نے گلے سے لگانا چھوڑ دیا ہے, ان بیٹوں نے خیریت لینا چھوڑ دیا ہے. جس بیٹی کو 3 دن تک مارنے کی غرض سے جنگل میں چھوڑ آیا تھا, آج وہی بیٹی روٹی بنا بنا کے کھلاتی ہے, آج وہی بیٹی کما کما کے کھلاتی ہے. بچوں نے پوچھا وہ بیٹی ہے کہاں, تو اس میڈم نے جواب دیا وہ اسکول میں پڑھنے والے ننھے ننھے بچوں جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہی وہ بچی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان میں اللہ. ہی وہ بچی ہوں, میں ہی وہ بچی ہوں جس کا باپ 3 دن تک رکھایا تھا. جو پیار تمہیں بیٹیاں دیتی ہیں شاید بیٹے نہ دے پائیں. اس ماں نے کہا یہ بچی روز تجھے یاد کر کے سوتی ہے, روزانہ اٹھنے کے بعد فوراً تجھے پوچھتی ہے. اب تو کہتا ہے اسے زندہ دفن کر دوں, لیکن لوگوں ماحول تھا اس وقت کا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کہنے لگا نہیں اسے تو زندہ دفن کر کے رہوں گا. لوگوں ہاتھ پکڑا بیٹی کا اور گھر سے باہر لے جانا چاہتا تھا زندہ دفن کرنے کی غرض سے. بیٹی نے کہا او باپ تو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے, کر تو دے, لیکن تھوڑی دیر زندہ دفن کرنے سے پہلے مجھ سے پیار سے باتیں کر لے, بڑا انتظار کیا ہے میں نے تیری آمد کا. اللہ اللہ. کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بیٹی بولی ہو باپ شوق سے زندہ دفن کر لینا, شوق سے اپنی خوشی پوری کر لینا, لیکن کئی سال میں نے تیرا انتظار کیا, تھوڑی دیر مجھ سے پیار سے بات کر لو, اس کے بعد جہاں تیرا دل چاہے مجھے زندہ دفن کر دینا. یہ شخص سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا بیٹھا کہہ رہا آقا, اتنا جب اس بچی نے کہا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے. آخرکار ظالم تھا مگر تھا تو باپ ہی, کچھ بھی تھا تو باپ ہی. کلیجہ جو تھا وہ تھا تو باپ کا ہی, سینے میں جو دل تھا وہ تھا تو باپ کا ہی.
ہاتھ کانپ گئے جب بیٹی نے یہ جملے بولے نا، جہاں دل چاہے زندہ دفن کر دینا، خون معاف کرتی ہوں مگر پیار سے بات کر لے، تجھے دیکھنے کے لیے بڑا تڑپی ہوں. ہاتھ کانپنے لگے. بیٹی کو نہ لے جا پایا. نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا میرے پاس آیا، میں تو اسپیشلسٹ تھا، پیسے لے کے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، میرے نہ ہاتھ کانپتے تھے نہ پیر کانپتے. مجھ سے بولے میری بچی ہے، وہ مجھے اتنا پیار سے بولتی ہے کہ میں اسے زندہ دفن نہ کر پایا. میں گھر سے اسے گھسیٹ کے لے کے جانا چاہتا تھا مگر اس کے پیار نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے. اس کے پیار نے میرے ارادے پر پانی پھیر دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری اس بیٹی کو تو زندہ دفن کر دے، جو تیری فیس ہوگی تجھے دے دوں گا. نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں نے اس کی فیس طے کر لی کہ تیری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی فیس یہ ہوگی. کہ نہ فیس طے ہوگی. عرض کرتا آقا وہ 100ویں لڑکی تھی، 99 اس سے پہلے میں زندہ دفن کر چکا تھا. کتنی دفن کر چکا تھا اس سے پہلے؟ زور سے بولو ذرا. 99 میں اس سے پہلے زندہ دفن کر چکا تھا. آقا یہ 100ویں لڑکی تھی جسے میں نے پیسہ طے کر لیا، سپاری طے کر لیا، اور طے کرنے کے بعد زندہ دفن کرنے کے لیے اس کے باپ سے میں نے کہا میں قبر کھود کے تیار کرتا ہوں، میں گڈھا کھود کے تیار کرتا ہوں، میں مٹی نکال کے زمین سے تیار کرتا ہوں، تو اپنی بیٹی کو پکڑ کے کسی بھی بہانے سے وہاں تک لے آنا جہاں میں قبر کھود کے تیار کروں گا. تیری بیٹی کو لانا تیرا کام ہے، اور جب تو وہاں تک لے آئے گا تو اسے زندہ زمین میں دفن کرنا یہ میرا کام ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہا یا رسول اللہ، اس کا باپ اپنی بیٹی کو کسی بہانے سے پکڑ کے اسی جگہ لے آیا جہاں پر میں نے گڈھا کھود کے تیار کیا تھا، اسی جگہ لے آیا جہاں پر اس بچے کی میں نے قبر کو تیار کر رکھا تھا. جیسے ہی بیٹی کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑی، بچے کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی او باپ تو کس جلاد کے پاس لے آیا ہے، یہ تو زندہ بچیوں کو دفن کرتا ہے. او باپ تو کس ظالم کے پاس لے آیا ہے، اس نے آج تک کسی لڑکی کو نہیں چھوڑا ہے، جسے زندہ دفن نہیں کر دیا ہے، اسے مجھ کو اس کے پاس لے آیا. او میرے باپ اگر زندہ دفن کرنا تھا تو اپنے ہاتھ سے کر دیتا، اس جلاد کے پاس نہ لاتا. بیٹی کی چیخ نکلی، کہنے لگا باپ کے دل پہ بھی بوجھ سوار تھا زندہ دفن کرانے کا. باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے ہاتھ میں تھما دیا. میرے ہاتھ میں جب اس بیٹی کا ہاتھ آیا میں نے کھینچ کے دھکا دیا، قبر میں گرا دیا. بیٹی قبر میں گری، اور جب قبر میں گر کے اٹھی تو میں نے کدال جس کدال سے قبر کھودی تھی وہی اس کے سر پہ دے ماری. آقا جب میں نے اس لڑکی کے سر پہ کدال ماری اس کے سر سے خون نکلا. یا رسول اللہ وہ بے ہوش ہو کے قبر میں اپنی زمین پہ گری، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، مولا وہ تیری رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. بہت جملہ نکلا تھا، مولا وہ برکت والا نبی کب آئے گا، وہ رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا. اس بچی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بے ہوش ہو کے قبر میں گر گئی. اللہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا آقا میرے بھی ہاتھ کانپ گئے، میں مٹی نہ ڈال سکا اس لڑکی کے اوپر، اور بس میں قبر کو چھوڑ کے اس لڑکی کو چھوڑ کے واپس آ گیا. آقا بس مجھے آپ کی تلاش تھی کہ آپ کہاں ملیں گے، وہ برکت والا نبی کہاں ملے گا جس کو یہ لڑکی یاد کر رہی ہے، وہ رحمت والا نبی کہاں ملے گا جسے یہ بچی یاد کر رہی ہے. آقا میں آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ کہ میری بھی معافی ہو سکتی ہے. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. نبی نے چہرہ پھیر لیا، جو کریم نبی ہیں، نبی اٹھ گئے وہاں سے اور اٹھ کے فرمایا توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول فرما، لیکن میں تیرے سامنے بیٹھوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ لوگوں ایک وقت وہ بھی تھا، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو پتھروں سے مارا جاتا تھا.
آج کلمہ پڑھو تو کوئی پریشانی نہیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ اگر نماز پڑھنا تو نماز پڑھنے والوں کو مکہ کی کنکریلی زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے مارا جاتا تھا. ایک وقت وہ بھی تھا. ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے، لوگوں اتنے خراب تو حالات نہیں آئے نا. ایک وقت وہ بھی تھا کہ طائف کے بازار میں میرے نبی کو اتنا پتھر مارا کہ نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ میرے نبی کو مجبور کیا کہ مکہ چھوڑے. میرے نبی نے اپنا گھر چھوڑا، مکہ شریف چھوڑا، مدینہ پہنچے. لوگوں اتنے برے حالات تو ابھی نہیں آئے نا.